इस क्लास के अंदर, आज की क्लास के अंदर, हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर 2 का, जो कि है मेजर थीम्स ऑफ द होली कुरान। अक्सर बच्चों के इससे रिलेटेड सवालात हैं कि सर हम इन क्वेश्चंस को, हमें समझ में नहीं आती कि हम इनको अटेम्प्ट कैसे करें। तो आपके इन तमाम के तमाम क्वेश्चंस को आज एड्रेस किया जाएगा। हम पास पेपर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिकली क्लास में डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोगों को इससे रिलेटेड जितने भी सवालात हैं उनको रेक्टिफाई किया जा सके, और आपका जो सवालात जवाब, आपके दिल में जितने भी क्योरीज हैं उनको हल किया जा सके। ठीक है जी। सबसे पहले वी आर स्टार्टिंग विद अल्लाह इन हिमसेल्फ। ठीक है जी, जो कि हमारे पहले 5 पैसेजेस के अंदर से आता है। अच्छा, आप सबके सामने एक पास पेपर का क्वेश्चन मौजूद है यहाँ पे, जिसके अंदर हम देख सकते, आप सब देख सकते हैं कि चूज फ्रॉम द फॉलोइंग पैसेजेस एंड राइट इन डिटेल अबाउट द वेरियस वेज इन इच in various ways in which God describes them, God describes in them how he is unique। यानी ये जो पैसेजेस अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनके अंदर हमें डिस्कस ये करना है जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी यूनिकनेस को कैसे जाहिर किया हुआ है। अच्छा, जो ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं वो दिया हुआ है पैसेज नंबर 601 to 103। इसी तरीके से पैसेज नंबर 42, वर्स नंबर 4 to 5। इसी तरीके से पैसेज नंबर 112। इसी तरीके से पैसेज नंबर 41, 37। ये हमारे पास जो है वो पैसेजेस दिए हुए हैं, 4 पैसेजेस। सर सबसे बड़ा मसला ये है कि हमें ये समझ में नहीं आता कि हम पैसेजेस से ये आइडेंटिफाई कैसे करें, हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन से वाले पैसेज के बारे में बात हो रही है। ठीक है, हमें ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाता, तो इसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। ठीक है, देखो आयतल कुर्सी हमें पता है, सबको पता है कि सूर्य बकरा में से आती है। ठीक है, इसमें सूर्य बकरा का जिक्र कहीं भी नहीं है। सूर्य बकरा जो है वो कुरान की दूसरी सूरत है, हम सबको पता है। सही। तो अगर इसमें पैसेज नंबर 2 दिया हुआ होता तो इसका मतलब ये था कि सूरह बकरा के बारे में बात हो रही है या फिर आयतुल कुर्सी के बारे में बात हो रही है ना। पहली 5 पैसेजेस के अंदर हमें पहली बात तो ये कि जहन में हमें ये पता होना चाहिए कि पहली 5 पैसेजेस जो हमारी अल्लाह ने हिमसेल्फ से रिलेटेड है वो है कौन कौन सी। पहली है हमारी आयतुल कुर्सी। आयतुल कुर्सी के बाद हमारी है सूरह अनाम। सूरह अनाम के अलावा हमारे पास जो एक और पैसेज है वो है सूरह फुस्सिलत। इसके बाद हमारे पास है सूरह शूरा, और उसके बाद है हमारे पास सूरह इखलास। ये 5 पैसेजेस हैं जो कि रिलेटेड हैं हमारी अल्लाह इन हिमसेल्फ से, और इन्हीं के अंदर अल्लाह ने अपनी यूनिकनेस के बारे में बात की होगी। देखो अल्लाह इन हिमसेल्फ की पैसेजेस है कौन सी, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी सिफात बयान कर रहे हैं, अपना तारुफ करा रहे हैं, अपनी पावर से हमें इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। राइट, ऐसा ही है ना। तो ये सारी की सारी जो पैसेजेस हैं वो फर्स्ट 5 पैसेजेस हैं। अब हमें ये समझ में ये याद रखना पड़ेगा कि इनका नंबर कौन कौन सा है। मैं तुम्हें बता देता हूं, आयतुल कुर्सी है सूरह बकरा में से, और सूरह बकरा का नंबर है पैसेज नंबर 2। इसी तरीके से सूरह अनाम वो है पैसेज नंबर 6। इसी तरीके से सूरह फुस्सिलत का नंबर है पैसेज नंबर 41। और सूरह फुस्सिलत ही के बाद फौरन बाद सूरह शूरा आती है कुरान के अंदर सीक्वेंस के हिसाब से, तो वो हो गई पैसेज नंबर 42। दोबारा दोबारा से बता देता हूँ, आयतुल कुर्सी आ गई सूरह बकरा में से पैसेज नंबर 2। सूरह अनाम है पैसेज नंबर 6। सूरह फुस्सिलत और सूरह शूरा ये बैक टू बैक 2 सूराज हैं, और इन दोनों का नंबर है 41 और 42। पहले सूरह फुस्सिलत 41, सूरह शूरा 42। और सबसे आखिर में है सूरह इखलास। देखो कुरान में 114 सूरतें हैं। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया कि सूरह इखलास जो है वो थर्ड लास्ट सूरा है, तो इस हिसाब से उसका नंबर कौन सा हुआ, 112। आपको ये नंबर्स थोड़े से याद रखने पड़ेंगे। ठीक है जी। पहली बात, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आपसे एग्जामिनर ने बोला क्या, चूज 2 फ्रॉम द फॉलोइंग पैसेजेस। इनमें से कोई सी भी 2 पैसेजेस को चूज करो। हम क्या कर रहे हैं, 2 को चूज नहीं कर रहे हैं, हम चारों को चूज कर रहे हैं यहां पे। सही है जी। जाहिर सी बात है, ताकि आपके पास ऑप्शन बढ़ जाए कि आपको कौन सी भी 2 याद हो, उन 2 को आप एलैबोरेट कर सको। ठीक है, पैसेजेस के नंबर को आइडेंटिफाई करने के बाद हम बात कर रहे थे कि कुरानिक इस टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए हमारी अप्रोच कैसी होनी चाहिए। सर बिल्कुल हम ये करेंगे, कुरान के जो हमें जो ट्रांसलेशन जो जहन में आ रही थी उसी को पैराफ्रेजिंग कर दें, उसी को एक्सप्लेन कर दें और उसकी थीम्स बयान कर दें। ऐसा नहीं करना आपने। सवाल यह है कि आपने अल्लाह के यूनिक एट्रीब्यूट्स को बताना है। तो अल्लाह के यूनिक एट्रीब्यूट्स इन पैसेजेस के अंदर जो जो भी हैं उनको बताना है। न सिर्फ उनको बताना है बल्कि उनको जो जो आप जो पैसेजेस चूज कर रहे हो इसके अलावा भी आप जो है वो अल्लाह के एट्रीब्यूट्स को इसके अंदर बयान कर सकते हो। वो कैसे, हम मार्किंग स्कीम पढ़ते हैं।
ठीक है। मार्किंग स्कीम का फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे और लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे, बीच के पैसेजेस को, बीच के पैराग्राफ्स को हम छोड़ देंगे जो सूरज के बारे में है। पहले हम फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। कैंडिडेट मस्ट चूज टू ऑफ द फॉलोइंग पैसेज, टू ऑफ द पैसेजेस मेंशन्ड इन द क्वेश्चन एंड शुड बी एबल टू से in some way that God's uniqueness is showing how his uniqueness represents itself in a particular surah, avoiding general answers that could be relevant to any surah. जनरल आंसर्स नहीं बताने, अल्लाह की यूनिकनेस बतानी है इसके अंदर, जो पूछा है वो बताना है, ठीक है। अल्लाह की यूनिकनेस के बारे में जो है वो आपने बताना है इसमें स्पेसिफिकली। बट लास्ट पैराग्राफ में मूव कर रहे हैं यहां पे, बट कैंडिडेट्स विल बी एबल टू एक्सपेंड ऑन द सूराज एंड बी एबल टू क्रॉस रेफरेंस देम। यानी कैंडिडेट्स विल बी एबल टू एक्सपेंड ऑन द सूराज, यानी जो सूराज हैं, जो आप जो पैसेजेस चूज कर रहे हो उसको आप एक्सपेंड करोगे एंड बी एबल टू क्रॉस रेफरेंस देम। फॉर एग्जाम्पल, दे मे से दैट गॉड्स यूनिकनेस इज शोन इन सूरह 255, सूरह 255 इज आयतल कुर्सी। इनमें क्या आयतल कुर्सी का जिक्र था? नहीं। आप क्या कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने सूरह अनआम को चूज किया है, तो सूरह अनआम के अंदर जो अल्लाह की यूनिकनेस बयान की गई है उसको आप क्रॉस रेफर कर सकते हो आयतल कुर्सी के अंदर जो अल्लाह की यूनिकनेस बयान की गई है उसके साथ। यानी आपको इसमें बयान आप सूरह अनआम ही कर रहे होगे, लेकिन आयतल कुर्सी के रेफरेंसेस को भी लिंक करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई? इट इज सिमिलर टू, सही है, सॉरी क्या बात हो रही थी, दे मे से दैट गॉड्स यूनिकनेस इज शोन इन सूरा 255 थ्रू हिज नॉलेज। इट इज सिमिलर टू सूरा 6, यानी सूर्य अनाम के साथ इसकी क्या सिमिलैरिटी है, विच ऑल्सो मेंशंस हिज कंप्लीट नॉलेज ऑफ एवरीथिंग, the first giving detail about their past, present and future, and their knowledge is limited to what God gives them। यानी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नॉलेज क्या है वो अनलिमिटेड है। अल्लाह को पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सबके बारे में पता है। इंसानों को सिर्फ जो सामने हो रहा है उसके बारे में पता होता है, या जो गुजर चुका होता है उसके बारे में पता होता है। इंसानों को इस बारे में इल्म नहीं होता जो इंसानों के सामने नहीं है, या फिर फ्यूचरिस्टिक इवेंट्स के बारे में इंसानों को मालूम नहीं होता। ये सिर्फ अल्लाह की नॉलेज है, ठीक है जी। इंसान को अल्लाह ने लिमिटेड नॉलेज के साथ भेजा है, एंड अल्लाह हैज अनलिमिटेड नॉलेज, एंड अल्लाह हैज कंप्लीट नॉलेज ऑफ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। यही बात सूरह आयतल कुर्सी में भी की गई है, सूरह बकरा के अंदर आयतल कुर्सी में भी की गई है, और यही बात मोर और लेस सूरह अनाम में भी की गई है। तो आप इन दोनों का क्रॉस कनेक्शन आप जो है यहाँ पे आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर इलेबोरेट करोगे। ये बात समझ में आ गई यहां तक? अभी तक सबसे पहले आपको चाहिए है एक 6 लाइंस का अप्रोक्सीमेटली एक ओपनिंग पैराग्राफ, ठीक है जी। जैसे कि मैंने यहां पे आप लोगों की हेल्प के लिए लिखा है, द होली कुरान मेंशंस गॉड एज अल्लाह ऑन न्यूमरस ओकेजन्स। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने आप को अल्लाह के तौर पे आइडेंटिफाई कराया है। अल्लाह हैज चूजन दिस वर्ड बिकॉज द वर्ड अल्लाह itself is unique from other words as it does not have any plural। देखो जो लफ्ज अल्लाह है ये भी एक यूनिक है। देखो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने लिए यूनिकनेस को पसंद किया है, सही है जी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या किया है, अपने आप को यूनिकनेस के साथ एसोसिएट किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत नहीं चाहते कि अल्लाह को किसी के साथ कंपेयर किया जाए, ठीक है। इसीलिए अल्लाह ने अपना नाम भी बाकियों से यूनिक जो है वो अपने लिए पसंद किया है, जो कि है लफ्ज अल्लाह। और अल्लाह एक ऐसा लफ्ज है जिसका कोई प्लूरल नहीं है। इट क्लियरली शोज दैट अल्लाह डज नॉट वांट टू बी कंपेयर्ड। ये यहां पे वांट आएगा, वांट मिस हो गया, want to be compared with other being as he is unique in nature। अल्लाह क्या है, चूंकि he is unique in nature, that is why he does not want to be compared with other beings। अच्छा जी, many of his unique attributes and names are mentioned in the holy Quran which are comparable to none। बहुत सी ऐसी सिफात, अल्लाह के ऐसे नाम जो कुरान में अल्लाह ने बयान किए हैं वो अल्लाह की यूनिकनेस को शो करते हैं। अच्छा जी, these unique attributes justifies that the fact that Allah is the only deity and deserves to be worshipped, as the holy Quran says, your Lord is one God, there is no deity except him। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान के अंदर जो अपनी यूनिकनेस के बारे में बताए हैं या अपनी जो खुसूसी सिफात बयान की हैं वो जस्टिफाई करता है इस फैक्ट को कि अल्लाह वाकई यूनिक है और अल्लाह ही डिजर्व करते हैं कि उनकी इबादत की जाए। ये आपने एक ओपनिंग पैराग्राफ सॉलिड वाला बनाया और एग्जामिनर को थप्पड़ की तरह मुंह पे मार के दिया कि लो बेटा
میں گھر سے پڑھ کے آیا ہوں اور مجھے اللہ کی یونیکنیس کے بارے میں پتا ہے. دین یو ول موو ٹو اینی آف دا ٹو پیسجز جو آپ کو کوشچن کے اندر آپشن میں دیے ہوئے ہیں, ان میں سے کوئی بھی دو پیسجز کے بارے میں آپ ان کو بتاؤ گے ایگزامینر کو, اور اس کے اوپر آپ الیبوریٹ کرو گے. فار ایگزامپل اگر سورہ انعام کی بات کرتے ہیں, سورہ انعام کے اندر جو آیات کیا ہیں, بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ وخلق كل شيء وهو بكل شيء علیم ذلكم اللہ ربكم لا الہ الا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وکیل. یہی ہے نا بھائی, یہیں تک, ہاں یہیں تک تھی یاد, میرے خیال ہے یہیں تک تھی. اچھا جی, دیکھو اللہ کی اس میں اللہ بینگ دا کریٹر, یہ بات کی گئی تھی اس کے اندر کہ اللہ کیسے کریٹر ہیں اس دنیا کے, اس پورے کے پورے یونیورس کے. اللہ ڈز ناٹ ہیو فیملی. صحیح جی, انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ, یعنی جب اللہ کا کوئی پارٹنر ہی نہیں ہے, when if Allah does not have a wife or a partner or a consort, then how can Allah have offsprings? اللہ کا کوئی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العزت نے یہاں پہ ڈینائی کر دیا کرسچینٹی کا جو کانسیپٹ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام از دی سن آف گاڈ. اسی طریقے سے قریش یوز ٹو کنسیڈر اینجلز ایز ڈاٹرز آف اللہ سبحانہ و تعالی. ان دونوں چیزوں کو اللہ رب العزت نے ڈینائی کر دیا, اور یہیں اسی بات کو آپ کراس ریفرنس کے طور پہ آپ یہاں پہ دیکھو, میں نے لفظ استعمال کیا تھا کہ آپ کو کراس ریفرنس استعمال کرنے پڑیں گے, تو اسی چیز کو کا کراس ریفرنس آپ مینشن کر سکتے ہو سورہ اخلاص والا. سورہ اخلاص میں بھی اللہ نے فرمایا لم یلد ولم یولد, اللہ نہ کسی کے باپ ہیں نہ اللہ کسی کے بیٹے ہیں, یا دوسرے الفاظ میں نہ اللہ نے کسی کو پیدا کیا ہے نہ اللہ کو کسی نے پیدا کیا ہے. اللہ ہیز کریٹڈ آل آف اس بٹ اللہ ہیز ناٹ beget us. اللہ نے ہم سب کو جنم نہیں دیا, ہم سب کو پیدا کیا ہے, بنایا ہے, لیکن ہمیں پیدا یا ہمیں جنم کس نے دیا ہے؟ ہمارے بایولوجیکل پیرنٹس نے. صحیح ہے, ہم ان کی وجہ سے دنیا میں آئے ہیں, ان کے ذریعے دنیا میں آئے ہیں, ہمارے کریٹر اللہ ہیں. صحیح جی, کیونکہ اللہ کے ساتھ کوئی ویکنس ایسوسیٹڈ نہیں ہے, اور فیملی کو عام طور پہ دنیا میں انسان کی ویکنس کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ انسان کی پہلی پرائیورٹی ہر کیس میں اس کی فیملی ہوتی ہے, اور فیملی ہر انسان کی ویکنس ہے, رائٹ. چونکہ اللہ کے ساتھ کسی ویکنس کو ایسوسیٹ نہیں کیا جاتا, یہی وجہ ہے کہ اللہ کی نہ کوئی اولاد ہے نہ اللہ کی کوئی بیٹا ہے نہ بیٹی ہے. صحیح ہے جی. اچھا جی, اللہ از آل نوئنگ. اب یہ تو اب آیت الکرسی کے اندر بھی اللہ نے بتایا ہوا ہے, جیسے کہ ہم نے ابھی ذکر کیا آیت الکرسی میں اللہ رب العزت نے جس طریقے سے بتایا کہ اللہ رب العزت ہیز کمپلیٹ نالج آف ایوری تھنگ, اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے سورہ انعام میں بھی یہی باتیں بتائی ہیں. میں یہاں پہ آپ کو سورہ انعام میں کھول بھی دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے پاس ریفرنس کے طور پہ ساری چیزیں موجود ہوں اور کوئی ڈارک میں نہ رہے نا. To him is due the primal origin of the heavens and the earth. How can he have a son when he has no consort? He created all things and he has full knowledge of all things. یہاں پہ اللہ رب العزت نے اپنی نالج کا ذکر کیا, یہاں پہ بھی ذکر کیا ہے, اور اسی طریقے سے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. خبیر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو ہر بات کا علم ہے, ہر بات کی خبر ہے. صحیح جی, خبیر کا مطلب یہ اللہ نے 2 مرتبہ اس آیت کے اندر اپنی نالج کا ذکر کیا ہے. صحیح جی, وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ یہاں پہ بھی, وَهُوَ اللطیف الخبیر یہاں پہ بھی. اللہ رب العزت نے 2 جگہ پہ اپنی اومنی پورٹنس کا ذکر کیا ہے, اور اسی طریقے سے جس طریقے سے اللہ نے سورہ انعام میں اپنی اومنی پورٹنس کا ذکر کیا ہے, آیت الکرسی میں بھی اللہ رب العزت نے انسانوں کو یہی کچھ بتایا تھا کہ ہاؤ اللہ ہیز کمپلیٹ نالج آف ایوری تھنگ. صحیح جی, جیسے کہ یہ سورہ آیت الکرسی آپ کے پاس کھلی ہوئی ہے. He fully knows what is ahead them and what is behind them, but no one can grasp any of his knowledge except what he wills to reveal. صحیح جی, اللہ رب العزت نے اللہ رب العزت نے آیت الکرسی کے اندر بھی اپنی نالج کے بارے میں بتایا کہ اللہ رب العزت کو ان سے پہلے کا بھی پتا ہے, ان کے بعد کا بھی پتا ہے, اور اللہ رب العزت کے حکم کے بغیر, اللہ رب العزت کی چاہت کے بغیر کسی کے پاس کسی چیز کا علم نہیں آ سکتا جب تک کہ اللہ خود نہ چاہیں. صحیح ہے جی, یہاں پہ ہمیں کنفرم ہو گیا. اگین ہم یہاں پہ سورہ انعام کو ذکر کرتے ہوئے آیت الکرسی کو کراس ریفر کر سکتے ہیں. یہاں پہ دوبارہ سے موو کرتے ہیں اپنے
सूरह नाम वाले पार्ट पे। अच्छा जी, अल्लाह इज बियॉन्ड ह्यूमन कॉम्प्रीहेंशन। अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में सूरह नाम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहां पे फरमाया, क्या फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने? नो विजन कैन ग्रास्प हिम बट हिज ग्रास्प इज ओवर ऑल विजन्स। सही है जी। यानी अल्लाह ने कोई ऐसी आंख नहीं बनाई जो अल्लाह रब्बुल इज्जत का तसव्वुर कर सके, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत को हर बात के बारे में, हर चीज का इल्म है। ना सिर्फ हर चीज का इल्म है, बल्कि हर चीज अल्लाह के रीच, एवरीथिंग इज विद इन अल्लाह रीच। कोई ऐसी चीज नहीं है जो अल्लाह की रीच से बाहर है। सही है जी। अल्लाह जिस आंख को जो चाहे वो दिखा सकते हैं, अल्लाह चाहे तो किसी को कुछ भी ना दिखाएं। सही है जी। अच्छा, फर्दर, अल्लाह इज ओमनी पोटेंट। की ओमनी पोटेंट का मतलब क्या है? अल्लाह कैन डू एनीथिंग, एवरीथिंग, वेन एवर ही वॉन्ट्स। सही जी। ओमनी पोटेंस का मतलब ये है। अल्लाह कैसे ओमनी पोटेंट है? हम पहले सूर्य अनाम से इसको बताएंगे कि अल्लाह कैसे ओमनी पोटेंट है। अच्छा जी, यहां पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूर्य अनाम में अल्लाह की ओमनी पोटेंस का कैसे जिक्र किया हुआ है? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के ओमनी पोटेंस का हम यहां पे जिक्र करेंगे। ओमनी पोटेंस का मतलब यह है कि हाउ अल्लाह इज द मोस्ट पावरफुल एंड अल्लाह कैन डू एनीथिंग एनी टाइम। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा। अल्लाह कैन डू एनीथिंग एनी टाइम एट एंड नो वन कैन आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि अल्लाह ने ऐसा क्यों किया। राइट। तो ये है बेसिकली ओमनी पोटेंस। सही है जी। तो ओमनी पोटेंस का जिक्र दोबारा से हम क्रॉस रेफरेंस के तौर पे आयतल कुर्सी का हम जिक्र कर सकते हैं कि अल्लाह ने अपनी ओमनी पोटेंस को सूर्य अनआम में भी बताया है। कैसे? सूर्य नाम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बताया, दैट इज अल्लाह योर लॉर्ड, देयर इज नो गॉड बट ही। अच्छा, कहां थे? ही हैज पावर टू डिस्पोज ऑल अफेयर्स। अल्लाह के पास पावर है इस बात का कि अल्लाह इस पूरे की पूरी दुनिया का जितना भी निजाम है इसको खत्म कर दें। क्यों? क्योंकि अल्लाह ही ने तो क्रिएट किया था। सही है जी। यहां पे अल्लाह रब्बुल इज्जत पहले क्या फरमा रहे हैं? हिम इज ड्यू द प्राइमल ओरिजिन ऑफ द हेवंस एंड द अर्थ। अल्लाह ने जमीन और आसमान को बनाया है। फिर अल्लाह ये यहां पे बता रहे हैं दैट इज योर, सॉरी, ही हैज पावर टू डिस्पोज ऑल अफेयर्स। अल्लाह जब चाहे सारी चीजों को खत्म कर दें। इसका क्या मतलब है? कि कोई अल्लाह से पूछ नहीं सकता कि अल्लाह आपने सारी चीजों को पहले बनाया, आप खत्म क्यों कर दिया? क्योंकि अल्लाह ने पहले से सबको बता दिया है कि जो कुछ भी दुनिया में है, जितनी भी मखलूक है जो अल्लाह ने बनाई है, या जितनी भी चीजें इंसान ने बनाई हैं, वो सब की सब पैरिशेबल हैं। सिवाय अल्लाह रब्बुल इज्जत के जितनी भी मखलूक दुनिया में है वो सब के सब पैरिशेबल है। उसका कोई ना कोई इख्तिताम है, वो टाइम के साथ बाउंड है। अल्लाह रब्बुल इज्जत टाइमलेस है। अल्लाह रब्बुल इज्जत टाइम के साथ साथ बाउंड नहीं है। एजिंग का फैक्टर अल्लाह पे एप्लीकेबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इंसान पर ये सारा का सारा एजिंग वाला काम जो है वो ये फैक्टर एप्लीकेबल है। अच्छा जी, अगेन, अब थोड़ा सा इसको आयतल कुर्सी के साथ हम कैसे क्रॉस रेफर कर रहे हैं उसको हम देखते हैं यहां पे। आयतल कुर्सी का, टू हिम बिलोंग्स टू वट एवर इज इन द हेवंस एंड ऑन द अर्थ, हु पॉसिबली कुड इंटरसीड विद हिम विदाउट हिज परमिशन। वो कौन है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत से सवाल कर सकता है जब तक कि अल्लाह ना चाहे? सही जी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया कि जो कुछ भी दुनिया में है ये सब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाया है। और वो कौन है जो अल्लाह से सवाल कर सके, अल्लाह से किसी की सिफारिश कर सके जब तक कि अल्लाह ना चाहे? दैट शोज के हाउ अल्लाह रब्बुल इज्जत हैज कंप्लीट पावर एंड अथॉरिटी ओवर एवरीथिंग। सही है जी। ये हो गया आपका। आप जब इन सारे पॉइंट्स को आप इलेबोरेट करोगे और इन सबको आप क्रॉस रेफर करोगे विद दीज सूराज या विद दीज पैसेजेस, तो आपका एक सॉलिड 1 से 2 पैराग्राफ का आपका सूरह अनआम तैयार हो जाएगा। ठीक है जी। तकरीबन आपको 1 से 2 पैराग्राफ 10-10 लाइनों के, 8-8 लाइनों के बनाने हैं। पहला पैराग्राफ आपने बनाया 6 से 8 लाइन के दरमियान, 7 लाइन के दरमियान, तो ये टोटल मिला के अगर हम एवरेज करते हैं तो 20 से 22 लाइंस आपकी यहां पे कंज्यूम हो गई हैं। अब आपको मजीद 2 पैराग्राफ्स बनाने हैं इस आंसर के अंदर, और एक क्लोजिंग पैराग्राफ आप चाहो तो बना भी सकते हो। सही है जी। जैसे कि मैंने यहां पे बनाया हुआ भी है। अब
ہم کیا کرتے ہیں باری باری باقی جتنے بھی ہمارے پاس پیسجز ہیں ان کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. سورہ انعام کے بعد ہم چلتے ہیں سورہ شورا کے اوپر. سورہ شورا ویسے سیکوینس کے حساب سے سورہ فصلت پہلے بنتی ہے، لیکن چونکہ کوشچن میں سورہ شورا پہلے آئی ہوئی ہے اور سورہ فصلت کو بعد میں کیا ہوا ہے، تو ہم نے اسی سیکوینس کو یہاں پہ فالو کیا ہے. ٹھیک ہے جی. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العلی العظیم. اچھا، کہ اللہ رب العزت نے آسمان اور زمین کو بنایا، یا آسمان اور زمین اللہ ہی کو بلونگ کرتے ہیں اور اللہ ہی سب سے بڑے ہیں. تکاد السماوات یتفطرن من فوقهن والملائکۃ یسبحون بحمد ربهم ویستغفرون لمن فی الارض الا ان اللہ هو الغفور الرحیم. سب سے پہلے اللہ کی غصے کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ اس پیسج کے اندر. ٹھیک ہے، کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ کتنے غصے والے ہیں. کیسے؟ کہ آسمان جو اللہ رب العزت نے بنایا ہے، وہ آسمان اللہ کے خوف سے کانپتا ہے، وہ پھٹنے کو ہے آسمان. تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، یعنی جو اللہ رب العزت نے آسمان کے اوپر، جو اللہ رب العزت آسمانوں کے اوپر جو اللہ رب العزت موجود ہیں، اور اللہ کے غصے کی وجہ سے یا اللہ کے ڈر کی وجہ سے آسمان ایسے کانپ رہا ہے یا ایسے کانپتا ہے جیسے کہ ابھی پھٹ جائے گا. اللہ رب العزت نے اس کے علاوہ فرشتوں کو بنایا ہے، فرشتوں کو بنایا ہے اللہ رب العزت نے، جو اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور اللہ کی مخلوق کے لیے یا اللہ کے مخلوق کی بہاف پر وہ اللہ سے استغفار کرتے ہیں. یسبحون بحمد ربہم، تسبیح پڑھتے ہیں، اور ویستغفرون لمن فی الارض، اور زمین پر جو لوگ ہیں ان کی جانب سے فرشتے استغفار کرتے ہیں تاکہ اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. اور اللہ رب العزت کا غصہ ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے بیکاز الا ان اللہ هو الغفور الرحیم. اللہ رب العزت جو ہے وہ سب سے زیادہ غفور الرحیم ہے. ہی از دی موسٹ مرسیفل اینڈ آفٹ فارگیونگ. صحیح ہے جی. یہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے اس پیسج کے اندر. اچھا جی، اب ہم آتے ہیں یہاں پہ اللہ پرفیکشن. سب سے پہلے تو اللہ کی پرفیکشن کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور اومنی پورٹنس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ بھائی آسمان اور زمین جو اللہ نے بنائے ہیں، صحیح جی، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ سب فلا لیس ہیں. ہم آسمان کو دیکھتے ہیں کہ اللہ نے کتنا بڑا آسمان بنایا ہے. کیا اس میں کسی قسم کا کوئی فالٹ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کہیں آسمانوں میں کوئی فالٹ نظر آتا ہے آپ کو؟ رویل تمہارا بیٹا یہ کچھ ٹچ اسکرین سے یہاں پہ سب لکھا ہوا آ رہا ہے. اچھا، تو آسمان اتنا بڑا جو اللہ نے بنایا ہے، اس میں ہمیں کئی فالٹ نظر آتا ہے؟ ہم پوری دنیا میں آپ ٹریول کرو، ہر جگہ ایک جیسا آسمان ہے، ایک جیسی زمین ہے، مور اور لیس. صحیح ہے جی. دیٹ شوز ہاؤ پرفیکٹ اللہ سبحانہ و تعالی از. اللہ نے اس دنیا کو کتنا پرفیکٹ بنایا ہے اور اللہ خود کتنے پرفیکٹ ہے. صحیح ہے جی. اسی کے ساتھ ساتھ یہ چیز اللہ کی اومنی پورٹنس کو بھی شو کر رہی ہے کہ اللہ رب العزت کتنے طاقتور ہیں. آسمان اور زمین یہ اللہ کی طاقت کو شو کر رہے ہیں کہ اللہ کتنے طاقتور ہیں. اسی طریقے سے جو پوائنٹ نمبر 2 ہے وہ کیا ہے؟ ہمارا بلیف ان اینجلز، کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بنایا. ایک تو ہمارا اٹ از ون آف دی آرٹیکلز آف فیتھ کہ ہم سب کو فرشتوں پر یقین رکھنا ضروری ہے بینگ مسلمز. اسی طریقے سے فرشتوں کو اللہ نے بنایا ہے، فرشتوں کی ایگزسٹنس، کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو اپنی عبادت، اپنی تسبیح اور دنیا کے اندر لوگوں کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا کر ان کو کریٹ کیا ہے. پھر اللہ کے غصے کے بارے میں یہاں پہ بات ہو رہی ہے. اللہ از سو پاورفل دیٹ ایون دا ہیونز نیئر دا برسٹ ون ابو دا ادر ان دی آ آف اللہ. یعنی جو آسمان ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ پھٹنے کو ہیں تاکہ اللہ کے غصے کی وجہ سے. تو یہاں پہ پہلے اللہ کی غصے کا بھی ذکر ہو رہا ہے، پھر اللہ کی مرسی کا بھی ذکر ہو رہا ہے. اٹ گیوز ہیومنز، یار یہ حنزلہ تمہارا کچھ پتہ نہیں کیا گیا. اٹ گیوز ہیومنز دا ہوپ دیٹ اف یو کمٹ سنز یو شوڈ سیک Allah's forgiveness, never lose hope on Allah's mercy as he is oft forgiving. اللہ نے قرآن میں ایک جگہ ریفرنس کے طور پہ، آپ یہ ریفرنس استعمال کر سکتے ہو جو یہاں پہ موجود ہے، یہ یلو سے ہائی لائٹڈ ریفرنس ہے. O my servants who have exceeded the limits against their soul, do not lose hope in Allah's mercy, for Allah forgives all sins. صحیح جی. یہ کون سی آیت ہے؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی امید، اللہ سے کبھی بھی، اللہ کے رحمت سے کبھی بھی مایوس مت ہو کہ اللہ مجھے معاف نہیں کریں گے.
تو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر کیا ہے اس پیسج کا؟ اللہ کی پرفیکشن، اللہ کی اومنیپورٹنس، کریشن آف اینجلز، بلیف ان اینجلز، صحیح جی، اسی طریقے سے اللہ کا غصہ اور اللہ کی مرسی. یہ 5 چیزوں کے بارے میں یا 4 چیزوں کے بارے میں آپ جو ہے وہ اس پیسج کے اندر ایکسپلین کر سکتے ہو. تو ہم سورہ اخلاص کو ڈسکس کر رہے تھے، سورہ اخلاص تک ہم آ گئے تھے، سورہ اخلاص کو اب ہم ڈسکس کرتے ہیں. اچھا، دس پیسج ریمائنڈز us that only Allah has the right to be worshipped, the only deity, because he has some unique powers which cannot be compared to any other being. اللہ رب العزت کے پاس سورہ اخلاص میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہیں. صحیح جی، اللہ رب العزت نے یہی سیم بات کراس ریفرنس کے طور پہ اگین آپ آیت الکرسی کو استعمال کر سکتے ہو کہ اللہ نے آیت الکرسی کو اسٹارٹ ہی کیسا کیا؟ اللہ الذی لا الہ الا ہو. صحیح جی، وہ اللہ ہی ہے جو عبادت کے لائق ہے. صحیح جی، اور یہ آپ کراس ریفرنس کے طور پہ آپ استعمال کرنے کے بعد اللہ از ایور لیونگ، اللہ کی ایور لیونگ والی جو بات ہے اگین یہ آیت الکرسی کے اندر بھی آپ کراس ریفرنس کو استعمال کر سکتے ہو. لا تاخذ اللہ کیا تھا؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. ٹھیک ہے جی، اللہ از ایور لیونگ. یہاں پہ بھی اللہ نے فرمایا کہ اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد. ٹھیک ہے جی، اسی طریقے سے اللہ از دی موسٹ پرفیکٹ، ہی ول ناٹ گیٹ افیکٹ. اللہ دیکھو، اللہ کا جو اللہ الصمد ہے نا، یہ لفظ صمد میں ایک اللہ کی پرفیکشن کا بھی ذکر ہے. کیسے؟ دیکھو، صمد کا مطلب ہوتا ہے بے نیاز. بے نیاز سے مراد کیا ہے؟ جس کو پرواہ نہ ہو یا جو کسی کا محتاج نہ ہو. اب صمد کو ہم نا 2 طریقوں سے دیکھ سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ بھائی اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے. کیا مطلب ہے اس بات کا کہ اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے. اس بات کا کہنے کا مقصد یہ ہے یہاں پہ کہ دیکھو، دنیا کے اندر جتنی مخلوق ہے یہ سب کے سب اگر اللہ کے نافرمان ہو جائیں تو بھی اللہ کی سپریمیسی کے اندر کوئی فرق نہیں پڑ رہا. دیکھو انسان، فار ایگزامپل یہاں پہ اگر حکومت پاکستان یا کوئی بھی حکومت ہے، اگر سارے کے سارے لوگ مل کر حکومت کے خلاف ہو جائیں تو کیا حکومت چل سکتی ہے؟ نہیں، حکومت انسانوں سے ہے. ٹھیک ہے، رائٹ. کسی شخص کے پاس بھی جو بھی پاورز ہیں وہ اس وقت تک ہے جب تک کہ انسان یہ ایکنالج کرتے ہیں کہ وہ پاورفل ہے. انسان یہ بات کو مانے کہ وہ پاورفل ہے. صحیح ہے جی. لیکن اللہ رب العزت کے پاس جو پاورز ہیں یا اللہ کی جو سپریمیسی ہے، وہ انسان مانے یا نہ مانے، کوئی اور مخلوق مانے یا نہ مانے، اللہ رب العزت جو ہے وہ موسٹ سپریم ہے. سارے کے سارے لوگ مل کر اگر اللہ کے نافرمان ہو جائیں تب بھی اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. اللہ کی پرفیکشن میں اضافہ نہیں ہو رہا. اللہ جیسے ہیں وہ کانسٹنٹ ہیں. سارے کے سارے لوگ مل کے اللہ کے نافرمان ہو جائیں گے تو بھی اللہ کے پاورز میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اللہ کی سپریمیسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی اللہ کو جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرے یا نہ کرے. اٹ از us who need اللہ سبحانہ و تعالی in every aspect of our life. ٹھیک ہے جی، ہمیں اللہ کی ہر چیز میں ضرورت ہے، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. تو یہ اللہ کی پرفیکشن کے بارے میں بات ہو رہی ہے اگین. اچھا، جو دوسرا سمد کا مقصد ہے کہ اللہ الصمد، وہ کیا ہے؟ اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے. دنیا کو چلانے میں کے لیے اللہ رب العزت کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. صحیح ہے جی. اللہ کی جو سپریمیسی ہے وہ انکوشچنیبل ہے. صحیح ہے جی. یہ انکوشچنل لکھ دیا ہے، انکوشچنیبل ہے، یہ کچھ اسپیلنگ ایرر ہے یہاں پہ. اچھا جی، اللہ ڈز ناٹ ہیو فیملی اور آف اسپرنگز، لم یلد ولم یولد. اگین اس کو آپ سورہ انعام کے ساتھ کراس ریفرنس کے طور پہ استعمال کر سکتے ہو یہاں پہ کہ ہاؤ کین ہیو اللہ ہیو اے سن وین اللہ ڈز ناٹ ہیو اینی پارٹنر یا اینی کنسورٹ، رائٹ. آپ اس کو کراس ریفرنس کے طور پہ استعمال کر سکتے ہو. اچھا جی، اللہ از ناٹ باؤنڈ بائی ٹائم، ادر بینگس پیرشز بٹ ادر بینگس پیرش بٹ اللہ ڈز ناٹ. ساری کی ساری جتنی مخلوق ہیں وہ سب کے سب جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی کبھی نہ کبھی، لیکن اللہ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے. اللہ ہم جو ہے وہ کسی ٹائم کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، ایجنگ کا فیکٹر اللہ پہ اپلائی نہیں ہوتا. صحیح ہے جی. لیکن انسان یہ خود بھی ختم ہو جائے گا، اس کے علاوہ جتنی مخلوق جو اللہ نے بنائی ہے وہ سب بھی ختم ہو جائیں گی، اور جو کچھ انسان نے بنایا ہے obviously جب انسان ہی ختم ہو جائے گا تو وہ بھی کبھی نہ کبھی ختم ہو جائے گا. our power varies but his powers remains constant. ہمارے جو اختیارات ہیں، ہمارے جو پاورز ہیں وہ ویری کرتے ہیں. صحیح جی. کبھی ہمارے پاس پیسہ زیادہ ہے، ہمارے پاس ہم زیادہ پاورفل ہیں، ہمارے پاس کبھی طاقت زیادہ ہے، لوگ ہماری بات مانتے ہیں، ہماری ایج ایسی ہے لوگ ہماری بات مان رہے ہیں، ہم طاقتور ہیں. لیکن
جب ہمارے پاس کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اختیارات کم ہیں، کبھی پیسہ کم ہے، کبھی صحت کم ہے، صحیح ہے جی، تو ہماری جتنی بھی پاورز ہیں وہ سب کے سب کیا ہے، ویریبل ہیں۔ اللہ رب العزت کے پاورز کیا ہیں، وہ کانسٹنٹ ہیں، کبھی ختم نہیں ہوتے، کبھی کم نہیں ہوتے۔ دیکھو جتنے پاورفل اللہ رب العزت حضرت آدم علیہ السلام کے کریشن کے وقت تھے، آج بھی اتنے ہی پاورفل ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کے پاور میں اضافہ ہو گیا یا اللہ کے پاور میں کبھی جو ہے وہ کمی آ گئی۔ اللہ بوڑھے نہیں ہو سکتے، صحیح جی۔ انسان جیسے جیسے ٹائم گزرتا جاتا ہے انسان کمزور ہوتا جاتا ہے، اور ایک ٹائم آتا ہے کہ جو انسان دنیا پہ حکمرانی کر رہا تھا آج وہ لوگوں پر ڈیپینڈنٹ ہے، اور جب وہ مر جاتا ہے تو بھی کسی دو لوگوں پر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے کہ لوگ اس کو دفنائیں گے، لوگ اس کا جنازہ پڑھیں گے، لوگ اس کو جو ہے وہ قبر میں اتاریں گے، ٹھیک ہے جی۔ ہی از یونیک دیٹ ہی ڈز ناٹ نیڈ اینی ون ٹو رن دی افیئرز آف دا یونیورس۔ اللہ رب العزت کو دنیا کو چلانے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی یونیکنیس ہے۔ ہم انسان کیا ہے، ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہے۔ فار ایگزامپل میں اگر ٹیچر ہوں، اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہی نہیں ہوگا تو میں ٹیچنگ کر سکوں گا؟ نہیں۔ کوئی اسٹوڈنٹ ہے، کوئی پڑھنے والا ہے تو میں ٹیچر ہوں، رائٹ؟ اسی طریقے سے اگر کوئی کپڑے کی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے، لوگ کپڑے بناتے ہیں، لوگ کپڑے پہنتے ہیں، تو اس لیے اس نے کپڑے کی دکان کھولی ہے۔ کسان کھیتی باڑی کرتا ہے، انسان دیکھو ہم، کسان کھیتی باڑی کرتا ہے تو ہمیں روٹی ملتی ہے، اینڈ لائک وائز ہم چونکہ روٹی کھاتے ہیں تو کسان کھیتی باڑی کرتا ہے۔ انسانوں کو اللہ رب العزت نے ایک دوسرے کی ضروریات کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ایسوسیٹ کی ہوئے انسان کی ضرورتوں کو اللہ رب العزت نے، لیکن اللہ رب العزت کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ اس دنیا کو چلانے کے لیے اللہ رب العزت کو کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگین یہ اللہ کی اومنی پورٹنس کی بھی بات ہو رہی ہے ایک طریقے سے، تو اللہ کی اومنی پورٹنس کو بھی آپ یہاں پہ آپ کراس ریفر کر سکتے ہو اگر چاہو تو، ایز پر دا مارکنگ اسکیم کوئی بھی اومنی پورٹنس کا ریفرنس جو ہے وہ اٹھا کر آپ یہاں پہ استعمال کر سکتے ہو۔ نو ون از لائک ہم، اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو کمپیئر نہیں کیا جا سکتا، نہ اللہ کو کسی کے ساتھ کمپیئر کیا جا سکتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ فلاں جتنے پاورفل ہیں یا فلاں اللہ جتنا پاورفل ہے۔ انسانوں کے ساتھ تو ہم ایک چیز ان ایٹریبیوٹس کو ایسوسیٹ کر سکتے ہیں کہ فلاں شخص بابر اعظم کی طرح بیٹنگ کرتا ہے، فلاں شخص جو ہے وہ فلاں کی طرح اچھا کھانا پکاتا ہے، فلاں شیف کی طرح جو ہے وہ اچھا کھانا پکاتا ہے، فلاں اس انسان کی طرح خوبصورت دکھتا ہے۔ لیکن کیا کبھی اللہ کے ساتھ کسی کی مثال سنی ہے کہ فلاں اللہ جتنا طاقتور ہے، یا فلاں اللہ جتنے اختیارات رکھتا ہے، یا فلاں اللہ جتنے نعوذ باللہ جو ہے وہ دنیا کو چلا سکتا ہے، یا فلاں کے اللہ کی طرح فلاں کے حکم سے دنیا میں سب کچھ ہو رہا ہے؟ نہیں۔ جتنے بڑے طاقتور لوگ دنیا میں گزرے ہیں یا آئیں گے یا آ چکے ہیں، وہ سب کے سب اللہ رب العزت کی طاقت کا ایک فریکشن بھی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ اللہ ان سے بہت زیادہ طاقتور ہے۔ پھر اللہ سیلف سفیشنٹ ہے، اللہ اپنے لیے کافی ہیں۔ ہم انسانوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، دنیا میں دنیا میں آنے کے لیے بھی، دنیا سے جانے کے وقت بھی، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ اللہ اپنے لیے کافی ہیں، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کی کوئی فیملی نہیں ہے۔ اللہ سیلف سفیشنٹ ہے، اللہ اپنے لیے کافی ہیں، اپنی ساری جو بھی اللہ رب العزت جو چاہیں وہ چاہے کر سکتے ہیں۔ نہ اللہ رب العزت کو دیکھو سیلف سفیشنٹ کو ایک اور طریقے سے بھی آپ اینالائز کر سکتے ہو کہ اللہ رب دیکھو اللہ کے ساتھ چونکہ ہم کسی ویکنس کو ایسوسیٹ نہیں کرتے، یہی وجہ ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی پچھلے سورہ نام والے جو ہے وہ پیسج کے اندر بھی اس کو ذکر کیا تھا کہ چونکہ اللہ کے ساتھ کسی ویکنس کو ہم ایسوسیٹ نہیں کرتے، یہی وجہ ہے کہ اللہ کی کوئی فیملی نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ کو سونے جاگنے کی ضرورت نہیں ہے، کھانا کھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت کو اپنے سروائیول کے لیے کسی اور بینگ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا جی، فائنلی ول موو ٹو سورہ فصلت۔ اللہ از دی کریٹر آف سیلیسٹیل باڈیز، صحیح جی۔ سیلیسٹیل باڈیز سے کیا مراد ہے؟ آسمانی جو چیزیں ہیں ان کے کریٹ کرنے والے ہیں اللہ رب العزت۔ سورہ فصلت میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ among his signs are the night and the day۔ اللہ رب العزت کی ہی سائنس کے اندر سے جو ہے وہ دن اور رات شامل ہیں، چاند اور سورج شامل ہیں۔ adore not the sun and the moon but adore Allah who created them، یعنی چاند اور سورج کی عبادت نہ کریں بلکہ کس کی عبادت کریں؟ اللہ رب العزت کی عبادت کریں، جنہوں نے
چاند اور سورج جو اتنے مائٹی اور جائنٹس نظر آتے ہیں، ان کو اللہ رب العزت نے بنایا، تو اللہ خود کتنے بڑے ہوں گے؟ چونکہ اللہ ان سے بھی بڑے ہیں، تو اس لیے اللہ ہی ہیں جن کی جو عبادت کے لائق ہیں. who created them if it is him you wish to serve. اگر تم اسی کی عبادت جو ہے وہ سرو کرنا چاہتے، اللہ کو سرو کرنا چاہتے ہو، تو پھر تمہیں اللہ ہی کی عبادت کرنی ہوگی. صحیح جی، چھوٹی سی آیت ہے. اس میں کیا کیا باتیں، آیت تو چھوٹی ہے، باتیں بہت زیادہ ہیں اس کے اندر. اللہ از دی کریٹر آف سیلیسٹیل باڈیز لائک سن، مون، ہیونز اینڈ اسٹارز اینڈ پلانٹس. یہ سب اللہ کی چونکہ کریشن ہے، اس لیے ان میں سے کسی بھی چیز کی کوئی بھی چیز عبادت کے لائق نہیں ہے. دیکھو سر جو ابھی چیز، ڈاٹ سیٹ کر دیں گے، جی یہ ڈاٹ سیٹ کر دیں گے. جی جی کر دوں گا بالکل. ان میں سے جو چیز بھی اللہ نے بنائی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں خود مخلوق ہیں، اس لیے مخلوق کی عبادت نہیں کی جاتی کبھی بھی. دنیا کا اصول ہے کہ عبادت کس کی جاتی ہے؟ جو خالق ہو. اور خالق کون ہے؟ اللہ رب العزت، صرف اور صرف اللہ رب العزت. تو یہ دنیا کا اصول ہے، جو سب سے طاقتور ہے وہ اللہ ہے، اور وہی عبادت کے لائق ہیں. اللہ. اچھا جی، عبادت از دا رائٹ آف اللہ اونلی. صحیح ہے جی. چونکہ ان سب کی عبادت نہیں کرنی، تو عبادت کس کی کرنی ہے؟ جس نے ان سب کو بنایا. اور کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. اسی لیے عبادت جو ہے یا ورشپ جو ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کا جو ہے وہ رائٹ ہے. اونلی ہی از دا اوریجنیٹ، اونلی سوری، عبادت از دی رائٹ آف اللہ اونلی ایز ہی از دی اوریجنیٹر آف ایوری تھنگ. اچھا جی، the alternation of night and day in a perfect cycle defines Allah's perfection and command over everything. دوبارہ سے اللہ کی پرفیکشن اور اللہ کی اومنی پورٹنس کا ذکر آ رہا ہے یہاں پہ. کیسے؟ دیکھو، دن کا آنا اور دن کے جانے کے بعد رات کا آنا. کبھی ایسا ہوا کہ ہم دن صبح جو ہے وہ 7:30 بجے تک جو ہے وہ سورج ہی نہ نکلا ہو، لیٹ ہو گیا ہو؟ کبھی چاند لیٹ ہوا؟ کبھی نہیں ہوا. کیا دن کے بعد جو ہے وہ رات کا آنا کبھی ڈیلے ہوا؟ نہ رات کے بعد دن کا آنا ڈیلے ہوا. تو یہ سارا کا سارا جو سسٹم ہے، یہ جو پورا جو سائیکل ہے ڈے اور نائٹ کا، جو دنیا کے جتنے بھی سسٹمز جو ہے وہ چل رہے ہیں، یہ اللہ رب العزت کی پرفیکشن کو ڈیفائن کر رہے ہیں. بلکہ آئی شوڈ سے ری ڈیفائن کر رہے ہیں اللہ کی پرفیکشن کو روزانہ. روزانہ ہمیں ریمائنڈ کرا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب سے زیادہ طاقتور ہے. صحیح ہے جی. تو اللہ کی سائنس سے اللہ کو پہچاننا ہے. دیٹس واٹ سورہ فصلت ڈیمانڈس. اور یہ دن اور رات یہ اللہ کی سائنس ہیں. چاند و سورج یہ اللہ کی نشانی ہے. ان سے ہمیں اللہ کو پہچاننا ہے اور اللہ کی عبادت کرنی ہے. اور اگین یہاں پہ دوبارہ سے اللہ کی اومنی پورٹنس کا ذکر یوں آ رہا ہے کہ اللہ ہیز کمپلیٹ پاور اوور ایوری تھنگ، کہ اللہ کے حکم سے دن اور رات جو ہے وہ ہو رہا ہے. اللہ نہیں چاہیں گے تو رات کے بعد دن نہیں آئے گا اور دن کے بعد رات نہیں آئے گی. Nothing shares Allah's supremacy like sun, moon or any other being. Right? جس طرح چاند، سورج، سیارے، ستارے، یہ ان میں سے چاہے جتنے بھی آپ کو طاقتور یا جتنے بھی جائنٹ نظر آتے ہیں، یہ ان میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں ہے جو اللہ کی سپریمیسی کو شیئر کر سکے، کیونکہ یہ سب کی سب خود اللہ کے مخلوق ہیں، اور یہ سب کے سب اللہ رب العزت کی کمانڈمنٹ پر ڈیپینڈنٹ ہیں. اللہ رب العزت کی کمانڈ شو کر رہے ہیں یہ سب کی سب چیزیں. اچھا جی، دس پیسج ریمائنڈز دا بلیور ٹو ریکگنائز اللہ تھرو دیز سائنز اینڈ ورشپ ہم الون. یہ بات ہو گئی. اب آتے ہیں ہم اس کے کلوزنگ پیراگراف کی طرف. اب آپ نے کوئی سے بھی 2 پیسج سیلیکٹ کرنی ہے، پہلا پیراگراف، 2 پیسجز، ان کی کراس ریفرنسنگ کے بعد آپ آتے ہو فائنل پیراگراف کے اوپر. دیز یونیک ایٹریبیوٹس آف اللہ جسٹیفائز دا فیکٹ دیٹ ہی alone has the right to be worshipped. It further reminds Muslim not to associate partners with Allah, stay humble and always trust in his wisdom and plans. We should always rely on him, whether in ease or in hardship, and obey him. یار یہ obey him sincerely. ٹھیک ہے جی. یہ بیچ میں کچھ مٹ گیا تھا شاید. اچھا، تو یہ آپ کا کلوزنگ پیراگراف ہوگا. اب آپ کو تھوڑا سا سیکوینس سمجھ میں آ گیا ہوگا. تقریباً یہ آنسر آپ کا 6 پیراگرافز پر مشتمل ہوگا، جن میں سے یوں سمجھ لو کہ اوپننگ پیراگراف آپ کا 6 سے 7 لائنوں کا. اس کے بعد 14 لائنیں آپ نے کسی ایک ریفرنس پر، اپنا ایک پیسج پر، اور 14 لائنیں دوسرے پیسج پر. 15 لائنز کر لو. 15 اور 15 30، اور
5:35, اور اس کے بعد لاسٹ پیراگراف تقریباً 5 سے 6 تقریباً یہ آنسر آپ کا 40 سے 45 پر آ جانا چاہیے ہے آئیڈیلی. اس سے زیادہ لمبا یہ آنسر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے بچوں، یہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ اس ٹائپ کا کوشچن جب آتا ہے تو آپ کو کیسے اٹمپٹ کرنا ہے.